فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والا تاریخی مقابلہ قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک نبی اور ایک ظالم بادشاہ کی کشمکش ہے، بلکہ توحید اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ بھی ہے۔ درج ذیل میں اس کا تفصیلی بیان کیا جا رہا ہے۔ پس منظر: حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ ان کی پیدائش فرعون کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس وقت فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا اس کی حکومت کو ختم کرے گا، لہٰذا اس نے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا اور فرعون کی بیوی یعنی آسیہ نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو وہ پہلا وحی کا تجربہ ہوا۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کر اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کا پیغام پہنچائیں۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں انکار کیا اور ان سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 2 بڑے معجزات دکھائے۔ ایک عصا یعنی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک زبردست سانپ بن گئی۔ دوسرا روشن ہاتھ یعنی ید بیضا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکدار سفید تھا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ پھر اس نے ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگر بلائے تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، وہ سانپوں کی مانند لگنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، مگر اللہ نے فرمایا، مت گھبرا، تو ہی غالب رہے گا۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ ایک عظیم اژدہا بن کر تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا، ہم رب ہارون و موسیٰ پر ایمان لائے۔ فرعون نے غصے سے کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اور دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور سولی پر چڑھا دے گا، مگر جادوگر ایمان پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بار بار بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا کہا، مگر وہ ضد کرتا رہا۔ اللہ نے اس پر مختلف عذاب بھی بھیجے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون یعنی دریا کا پانی خون بن گیا۔ ہر بار عذاب آتا تو فرعون حضرت موسیٰ سے دعا کے لیے کہتا، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ پھر سرکشی کرنے لگتا۔ آخری رات، دریائے قلزم کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ فرعون کو اطلاع ملی تو اس نے فوج کے ساتھ پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا، اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ پھر سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف بلند دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچے تو پانی واپس آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ فرعون کی موت کا منظر۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جبکہ پہلے نافرمانی کی اور فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ آج ہم تیری لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ تو ان کے لیے عبرت بنے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ تکبر، ظلم اور غرور کا انجام تباہی ہے۔ ایمان اخلاص سے لایا جائے، وقت نزع کا ایمان قابل قبول نہیں۔